اور میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، جو لڑکا وہاں سے تائب ہو کر آیا ہے، جی ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے توبہ کرنے کا واقعہ کیا ہوا، کہ کس واقعے کو ہدایت ملی؟ تو اس نے کہا کہ معاملہ یہ تھا کہ جب اس کے پاس کوئی سوال آتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا کہ تم تلاش کرو حدیث میں کہ اس کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے۔ اچھا بولے میں بھی عالم نہیں، تو میں بخاری کا ترجمہ اٹھاؤ، مسلم کا ترجمہ اٹھاؤ، حدیث تلاش کرتا تھا۔ تو میرے دل میں یہ آتا تھا کہ اگر واقعی یہ ایسا ہے تو یہ احادیث اور مسائل مجھ سے تلاش کیوں کرواتا ہے؟ جی اگر واقعی ایسا ہے تو مسائل مجھ سے تلاش کروانا ضرور خود، جب حدیث شریف میں کتابوں میں آتا ہے تو ویسے ایسا تشریف لائیں گے دنیا میں تو خود مجتہد ہوں گے اور احادیث کچھ مسائل نکالیں گے، کسی تقلید نہیں کریں گے وہ۔ جی تو یہ مجھ سے مسائل کیوں معلوم کرواتا ہے اگر واقعی ایسا ہے تو یہ تو پھر بھی مجھے شکیل اس شک سے تھا، کہتا لیکن تھا، جی جی شکیل خود وہ کہتا تھا اس سے اس کو تلاش کرو۔ ہاں شکیل اس سے کہتا تھا، اس کا ایڈنٹ ہے کہ آپ تلاش کرو، یہ سوال میرے پاس آیا ہے کہ حدیث میں کا جواب کیا ہے، حدیث میں کیا حدیث اچھا کے بارے میں آئی ہے۔ تو کہا کہ مجھے شک ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہے تو مجھ سے تلاش کیوں کروا رہا ہے۔ تو اصل واقعہ یہ ہوا کہ میرا ایک پارٹنر تھا جو شکیل کا مرید تھا، ہم دونوں میں کاروبار ساتھ میں چلتا تھا، کسی معاملے میں ڈسکس ہوا اور اس نے کہا کہ میں حق پر تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا، تو ہم دونوں جا کر بیٹھے شکیل کے پاس، یہ فیصلہ کرے گا صحیح، یہ اللہ کا نبی یہ فیصلہ کرے گا۔ تو شکیل نے وہاں فیصلہ غلط کیا، تو میرے دل میں بات یقین سے بیٹھ گئی، اگر واقعی اللہ کا نبی ہوتا تو غلط فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ تو یہ دو واقعے ایسے ہوئے نا کہ جس کی بنیاد پر مجھے اس دل میں خلجان ہوا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اور میں وہاں سے الگ ہو گیا، اور وہاں سے جب الگ ہوا ہے تو باقاعدہ اس کو ماننے کی پلاننگ بھی کی لوگوں نے، لیکن یہ ہاتھ میں نہیں آیا۔ میں اس کو دھمکایا کہ آئندہ تو ہمارے خلاف کام نہیں کرے گا۔